سود ہے ہی لال، توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ نہیں مل سکتی۔ کسی چیز کو حرام سمجھ کے کھانا اگرچہ وہ بھی غلط بات ہے، لیکن حرام تو سمجھو، عقیدے کا بنیادی جز تو مانو نا، یہ حرام ہے۔ اور حرام بھی کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنی سگی ماں سے جس طرح نکاح کر لے، سگی ماں سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کا مفہوم کیا؟ جو سگی ماں سے زنا کر لے، 36 مرتبہ اپنی سگی ماں سے نکاح کرنے کا جو جرم ہے یا برائی کرنے کا جو جرم ہے، وہ سود کے 1 درہم کے برابر ہے۔ آپ نے اور میں نے اس کو بڑا ہلکا سمجھا ہوا، اور یہ شراب اور سود ایسے گناہ ہیں، دونوں جرائم ایسے جرائم ہیں۔ شراب کے حوالے سے بھی آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لعنتیں بھیجی ہیں۔ کس کس کے اوپر آپ کو ساری تفصیل پتہ ہے۔ شراب بنانے والے کے اوپر، شراب کشید کرنے والے کے اوپر، شراب اٹھانے والے کے اوپر، پیش کرنے والے کے اوپر، پینے والے کے اوپر، اس کا پیسہ کمانے والے کے اوپر، اس کا پیسہ خرچ، یہ ساری وعیدیں آپ کو پتہ ہیں۔ اسی قسم کی وعیدیں سود کے بارے میں بھی موجود ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ سود لکھنے والے کے اوپر، سود لینے والے کے اوپر، سود دینے والے کے اوپر، سود کی گواہی کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، گواہی کے اوپر، گواہی کے اوپر۔ تو جو کھا رہا ہے، آپ بتائیے، ہمارے ہاں بات تلخ ہے، بہت تلخ بات ہے، اور منبر و محراب سے اس مسئلے کو اس لیے نہیں بیان کیا جاتا، اللہ مجھے معاف کرے، کسی عالم کی توہین کرنا یا کسی طالب علم کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن بالعموم منبر و محراب سے یہ سود کا مسئلہ بیان نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ حاجی صاحب کا سارا کاروباری سود پہ چل رہا ہے، شیخ صاحب کا سارا کاروباری سود پہ چل رہا ہے، میاں صاحب کا سارا کاروباری سود پہ چل رہا ہے۔ اگر سود کے مسئلے بیان کر دیے تو مسجد کا تو چندہ بند ہو جائے گا، مدرسہ تو چلنا بند ہو جائے گا۔ اگر کسی مولوی کا یہ عقیدہ اور فلسفہ ہے تو اس کو بھی اپنے عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ مسجدیں، یہ مدرسے اللہ رب العزت کی عطا اور فضل سے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب تک چلانا چاہتا ہے چلتے رہتے ہیں۔ یہ کسی حاجی یا شیخ کے سود چھپانے یا اس طرح کے مسئلے چھپانے سے مسجدیں اور مدرسے نہیں چل جاتے۔ میرے بھائیو، یہ بڑا سخت باب ہے۔ ہم کس مغالطے میں، آپ آج ہی کے جمعے کی بات میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، صرف لوگوں کو یہ دلائل رٹا دیے گئے ہیں کہ یہ جی 9 نقد اور 16 ادھار بھی سود نہیں۔ اگر 9 نقد 16 ادھار بھی سود نہیں ہے تو پیچھے سود کیا رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، کہنے والے کو اور سننے والے کو، اس سود سے بھی بچائے، اور وہ جو حدیث ہے ان کی چنگاریوں اور تپش سے بھی بچائے۔ اس سے مراد کیا، یہ بھی سن لیجئے۔ بینک کے اندر یہ جی بینک سود کا کام کرتا ہے، ہم اگر اس سے پروفٹ نہیں لیں گے، اگر اس سے سود نہیں لیں گے، وہ تو بینک کو فائدہ ہے۔ یہ بھی شیطان کا مغالطہ ہے، یہ بھی شیطان نے وسطہ ڈالا ہوا ہے۔ جی بینک کے اندر میں نے PLS کھلوایا ہوا ہے، اور اس لیے کھلوایا ہوا ہے جو سود کی رقم آتی ہے وہ میں معاذ اللہ مسجد کو دے دیتا ہوں، وہ میں غریبوں کی مدد کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، سود کا پیسہ دینے والا جس طرح ملعون ہے اسی طرح لینے والا بھی ملعون ہے۔ تو سود کے پیسے بینک میں اس لیے لیتا ہے کہ بینک کو فائدہ نہ ہو، لیکن خود نکال لیتا ہے، تو اس وعید میں شامل ہو گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی کہ لینے والا۔ میرے بھائیو، یہ شیطان کے چکر ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، کسی بندے کے پاس غلطی سے توبہ کا ارادہ رکھتا ہے، سود کے پیسے اکاؤنٹ میں موجود ہیں، تو علماء نے جو اجازت دی ہے وہ صرف یہ ہے، بغیر ثواب کی نیت، جو بندہ سود کے پیسوں کو ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے وہ بھی سود لینے کے جرم میں شامل ہے۔ ہاں توبہ کر چکا ہے، اکاؤنٹ میں کچھ پیسے موجود ہیں، بغیر ثواب کی نیت کسی کی مدد کر دے، مسجد میں دینا چاہتا ہے دے دے، مدرسے میں دینا چاہتا ہے دے دے، کسی سود والے کو آزاد کرنا چاہتا ہے کر لے، بغیر ثواب کی نیت کے، پھر وہ اس وعید سے بچنے کا امکان ہے۔ جہاں تک بات ہے کرنٹ اکاؤنٹ کی، تو میرے بھائیو یہ حدیث سے بات ثابت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو زرع گروی دی تھی۔ آپ نے مشہور واقعہ پڑھا ہوا ہے۔ گویا کوئی بندہ سود کا کاروبار کرتا، اس کے پاس امانت رکھوانا جائز ہوتا ہے، امانت رکھوانا جائز ہے، اور یہ صرف مجبوراً علماء نے اجتہاد کر کے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ بینک میں اگر کھلوانا چاہتے ہیں صرف کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیں، کیونکہ وہ امانت دار ہے، اور قرآن پاک میں اس طرح کی آیتیں بھی موجود ہیں کہ بے شک بعض یہودی ایسے ہیں کہ جن کو اگر تم خزانے بھی دو گے تو تمہیں لٹا دیں گے، یعنی امانت دار ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے سودی بندہ بھی امانت دار ہو سکتا ہے، تو بینک کو اس بات کے اوپر قیاس کر کے کرنٹ اکاؤنٹ تو کھلوایا جا سکتا ہے، لیکن
اکثر علماء کا موقف یہاں پہ بھی اضطرار کا ہے کہ یہ مجبوری ہے، کراہت کے ساتھ، کیونکہ اس پیسے کا بینک فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے تو کہیں آپ اس کے ساتھ سود میں تعاون میں شامل نہ ہو جائیں۔